الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا ولا تحسبن اور ہرگز گمان مت کرو الذین ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کر دیے گئے۔ اس میں دو قراءت ہیں، ایک قتلوا تا کی تشدید کے ساتھ، جب تا کی تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس وقت تکسیر کا معنی ہوگا، یعنی کہ ان میں سے بہت سے لوگ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے۔ اور جب تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے جیسے کہ یہاں پر ہے قتلوا، تو یہ جو ہے دونوں احتمال رکھتا ہے کہ کچھ ان میں سے مارے گئے یا اکثر ان میں سے مارے گئے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا اور ہرگز گمان مت کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، امواتن کیا گمان نہ کرو مردہ، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں وہ، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فرحین اس پر بہت خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم جو ابھی تک نہیں ملے ان کے ساتھ، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم کہ کوئی خوف نہ ہو ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون وہ خوب خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ وفضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انا یہاں پر بھی دو قراءت ہیں، ایک انا ہے اور دوسرا انا۔ جب انا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جملہ یہاں سے نیا شروع ہو رہا ہے، اور جب انا پڑھیں گے تو پھر اس کا عطف پیچھے جا رہا ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل پر۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب احد کے شہداء اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندے کی اندر ڈالا اور عرش کے نیچے قندیلیں لٹکا دیں، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ جب انہوں نے جنت کی نعمتوں کو استعمال کیا، جنت کی نہروں پر گئے، وہاں کے کھانے پینے کو انہوں نے جب چکھا، تو پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شہید نہیں ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں ان کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کون ہمارے اس مقام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مقام عزت دی ہے، کون ہمیں ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے گا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ فوت ہونے کے بعد، اللہ کی راہ کے اندر شہید ہونے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا مقامات دیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے پیغام کو کیا ہے لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ تو یہ آیات اللہ رب العالمین نے نازل کر دی، اور وہ پیغام پہنچانے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ تاکہ لوگ اس جہاد والے عمل کو ترک نہ کریں، چھوڑے نہیں، کیوں کہ اس کے بعد ہی انسان کو یہ اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔
یہ جو اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو پرندوں کے اندر رکھنا ہے اور پھر قندیلوں کے اندر جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے شہداء کے ساتھ رکھا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں رکھا۔ تو یہ مقام انسان کو اس وقت ملے گا جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر شہید ہوگا، قربانی اپنی پیش کرے گا، تو اس بندے کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دینا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی جو ہے روح ہے وہ سبز پرندوں کی اندر ہوتی ہیں، پھر وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی جو قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز واضح کر دی کہ تم یہ سمجھتے تھے، جیسا کہ کل ہم نے آیت کے آخر میں پڑھا تھا، کہ اگر ہمارے پاس تم رہتے تو تم مارے نہ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ حقیقی زندگی کے اندر چلے گئے، موت والی یہ زندگی جو تم سمجھتے ہو کہ دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو گیا تو ان سے سب نعمتیں ختم ہو گئی، نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خاص انعامات تیار کر رکھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ وہ زندہ ہیں، اب یہ زندگی برزخی زندگی ہے، اس لیے آگے دوسری جگہ آپ نے پیچھے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا وَلَٰكِن لَا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ آخر کیسی زندگی ہے۔ تو اس لیے اس پر ایمان لانا ہی ہے ہمیں۔ اور یہاں سے جو مطلب ثابت ہوتا ہے مسئلہ، وہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے برزخ کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں اس کا اثبات، کہ نعمت انسان کو صرف جنت میں جا کر نہیں ملنی، یا پھر جب وہ فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جائے گا پھر اس کو عذابات ہوں گے، نہیں، یہ برزخ کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر بھی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں اور اس کے اندر انسان کو عذاب بھی ملتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ قبر کے عذاب کے کچھ لوگ انکاری ہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں کہ قبر کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو برزخ کے اندر یاد رکھیں نعمت مل رہی ہے، یہ برزخی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے رکھی ہے اور برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہے، برزخی زندگی کے اندر وہ نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں کھا رہے بھی ہیں، پی رہے بھی ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، سیر جہاں چاہیں کرتے ہیں۔ تو یہ برزخی زندگی ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے انعام ان کو دیا ہے اس انعام کے اوپر وہ خوش بھی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے انعام اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے اعمال کو دیکھے اور پھر اس اعمال کا موازنہ کرے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ یہ میرے اور آپ کا تو پیمانہ نہیں ہوگا نا کہ جس طرح ہم چاہیں جس کو چاہیں قبول کروا لیں، جس کو چاہیں رد کروا دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پیمانہ ہونا ہے، تو اس کے مطابق عمل انسان کا بہت کم نکلے گا۔ وہ حدیث جو غار والی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پوری زندگی کے انہوں نے بڑی مشکل سے ایک ایک عمل تلاش کیا، پوری زندگی کے اندر انہوں نے جو اخلاص سے بھرپور ہو، جس کے اندر ان کو بالکل شک نہیں تھا کہ یہ خالصتاً ہم نے لوجہ اللہ کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ آج اگر میں پھنس جاؤں کہیں پر اور مجھے ہو کہ میں اس جگہ سے نکل سکتا ہوں صرف اس صورت میں کہ میرا کوئی عمل ہو جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا، ریاکاری، کوئی کسی کی نمود و نمائش، خوشنودی، کچھ بھی نہ انسان کو مطلوب ہو، تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خالی بھی پا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید عمل کوئی بھی نہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے کیا، اور یہی عمل میں کہوں کہ ہاں میری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، وگرنہ عدل ہوتا، عدل کا معنی کیا ہوتا ہے، برابری، جو عمل کیا ہے اتنی ہی آپ کو جزا دی جائے، تو انسان کو مقام پھر ملنے والا نہیں ہے۔
پھر انسان کو جنت کے اندر وہ مقام ملنے والا نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا فضل ہے کہ میں نے اپنا فضل کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ اور اس لیے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، کیوں کہ وہ اترانا ہی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان اس بات پر امید رکھے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ رب العالمین نے مجھے یہ مقام دینا ہے، عزت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر جگہ دینی ہے، فلاں کے ساتھ دینی ہے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک نہیں ملے، ٹھیک ہے، جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک جنت کے اندر نہیں آئے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، کسی قسم کا ان کے پر بھی غم نہ ہو۔ جس طرح کہ آج ہم بے خوف ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، تو ہمارے پیچھے رہنے والے جو دیگر ہمارے ساتھی ہیں، تو وہ لوگ بھی جب جنتوں کے اندر آئیں تو ان کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی خوف، ڈر ان کے اوپر نہ ہو۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پر شرط کیا ہے؟ مومن ہوگا تو اجر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کا عمل قبول بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان شرط ہے، ساتھ میں عمل صالح بھی انسان پھر، کیونکہ جب بندہ ایمان اس کے اندر موجود ہوگا تو عمل صالح بھی کرے گا، جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل صالح بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسرا ایک یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان جملوں کو یہاں پر لانے کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ تم جہاد والے عمل کو معمولی عمل نہ سمجھ بیٹھنا، کہ کہیں تم سمجھو کہ یہ معمولی عمل ہے، اس کے اندر کیا ہے انسان اپنی جان کو قربان کر آ جاتا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کو دیں گے، اور ایسا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے کہ وہ کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔